الرحمن الرحیم، السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 14 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج سبق نمبر 15 کا آغاز ہم نے کرنا ہے، جس میں نظم کا عنوان ہے درس عمل۔ ہم نے اس چیپٹر میں سیکھنا ہے کہ شاعر ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے۔ تو اس میں دو مین باتیں میں نے یہاں پہ لکھ دی کہ درس عمل سے مراد کیا ہے کہ عملی طور پر کام کرنا، یعنی آپ کی شخصیت سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کس طرح لوگوں کے دل جو ہے وہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے کہ آپ اخلاقیات اور عمل سے لوگوں کو ایسے کاموں کی طرف ترغیب دیں کہ لوگ جو ہے وہ اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ دکھ ختم ہو جائے اور خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، یعنی سوئی ہوئی قوم کو جگانا اصل میں کیا ہے۔ تو اس چیپٹر میں 2 سے 3 باتیں میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم الفاظ معنی اور اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو درس عمل سے مراد کیا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ اتحاد کی طاقت ایسی طاقت ہے جس سے تمام کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ لوگوں کے مردہ دلوں کو کیا کرتی ہے، زندہ کر دیتی ہے۔ اتحاد کے وہ عملی نمونے جو کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ کے عمل سے پوزیٹیو عمل اگر آپ کا ہو تو دنیا میں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ اگر ہم سب آپس میں مل جل کر کام کریں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، یعنی حقدار کو اس کا حق دیا جائے، طاقتور کمزوروں کو محکوم بنانے کے خیال کو ترک کر دینا، تو معاشرہ کیا ہوگا، دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ بیٹا اس کے الفاظ میں نہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں پتجھڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے، موسم خزاں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں 4 طرح کے موسموں سے نوازا ہے، موسم سرما، گرما، بہار اور خزاں۔ بہار میں ہر طرف کیا ہوتا ہے، پھول ہی پھول کھل جاتے ہیں، اور خزاں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، پتے جو ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں اور اپنی شاخوں سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ان پہ زوال کا دور آ جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رت کس کو کہتے ہیں، موسم کو۔ دھوم کہتے ہیں شہرت ہونا، کسی چیز کا شور ہونا۔ جوت کہتے ہیں روشنی کو، تفریق کہتے ہیں فرق۔ جوہر کہتے ہیں کمال کو، خوبی کو۔ سہل کہتے ہیں آسان کر دینا، اور گگن کہتے ہیں آسمان کو۔ اب اس کا مرکزی خیال ہم دیکھتے ہیں۔ مرکزی خیال لکھنے میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شاعر کا نام کیا ہے۔ پیپر میں جب بھی آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے تو اس کے شاعر کا نام کے 1 نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو 2 پیراگراف میں جو ہے وہ بنا لینا ہے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اس نظم میں شاعر جس کا نام کیا تھا، سعادت نذیر، اگر آپ چاہیں تو اس نام کو دوبارہ سے مارکر سے یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں مل جل کر کام کرنے کی خوبی کو بیان کیا ہے، یا اس کے جذبے کو آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کہ مل جل کر کام کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور جب فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ بھی پوزیٹیو ہی ہوگا۔ قوم کے افراد کو سبق دیا ہے، کیا سبق دیا ہے کہ رنگ و نسل اور زبان کے فرق کو مٹا کر آپس میں، یعنی ہم کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بہترین طریقے کے ساتھ ان کی زندگیوں میں نکھار پیدا کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کے رنگ اور نسل کی بنیاد پر ان کے درمیان میں فرق پیدا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، دیکھو کہ تم کیسے ان کے مردہ دلوں کو جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہو، یعنی تفرقوں کو ختم کر دیں، نفرتوں کو ختم کر کے اتحاد اور ایک قوم بن کر بڑی سے بڑی مشکلات کو جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ باہمی طور پر متحد ہو کر، متحد کہتے ہیں اکٹھے ہو جانا، وہ کہتے ہیں 1 اور 1 2 نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ اگر 2 انسان مل کر محنت سے کام کرے نا تو انسان زیادہ ترقی کر سکتا ہے، چاہے وہ شخص اشخاص کی شکل میں ہو، چاہے وہ قوموں کی شکل میں ہو، چاہے وہ ممالک ہو۔ جو بھی ممالک آپس میں بہترین طریقے سے اتحاد سے متحد ہو کر کام کریں گے وہ دنیا میں ترقی کریں گے۔ دنیا میں بہترین مثالیں ہمارے سامنے بڑی پڑی ہیں۔ جب ہم متحد ہو کر کام کرتے ہیں تو مایوسیاں ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ جب ہم مل کر کسی ایسے انسان کے کام آ جاتے ہیں جو ضرورت مند ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی
مردہ آسیں، مردہ جو خواہشات ہیں ہم ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور جب سامنے ایک ہی منزل ہو اور باہمی جذبے اور مقصد کی دونوں ہی کامیابی دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایک منزل ہو، ہم نے ایک منزل تک پہنچنا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب کو اکٹھے جو ہے وہ کامیابی کی راہیں طے کرنی چاہیے، نہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ ترقی کر دے اور باقی پورا گروپ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قومیں بنانا ہمارا اصل مقصد ہے، کیونکہ قوم کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے۔ مشکلات ہی کامیابی دلا سکتی ہیں، مشکلات کو حل کرنے میں، یعنی مشکلات اور کٹھن راستے، کٹھن کہتے ہیں مشکل راستوں پر چل کر ہی جو قوم عظمت و شان پاتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اہمیت کی قابل ہے، قابل دید ہے، اور یہی کامیابی انسان کو اصل خوشی دیتی ہے۔ جیسے خزاں کے موسم میں پھولوں کا کھل جانا، اصل میں خزاں کے موسم میں پھول کھلتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں، جس طرح مسلمان قوم کو نصیحت کی گئی، اگر وہ خزاں کے موسم میں کیا کریں، یعنی جب ان پہ زوال کا دور ہو، متحد ہو کر اللہ کے رستے کو اور دین کے رستے کو، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور راہ ہدایت پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مرکزی خیال ہے۔ کل سے اس کے اشعار کی تشریح ہم سٹارٹ کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔